بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی سچی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ نئی کہانیاں صرف سبسکرائبرز کو ہی ملیں گی۔ ڈاکٹر عبیرہ ایک مہربان شخصیت کی مالک تھیں، مگر نہ جانے کیوں ایک بوڑھے شخص سے اس کا رویہ ناقابل برداشت تھا۔ میں روزانہ اسے دیکھتا، وہ اسے بری طرح جھڑک رہی ہوتی اور بوڑھا اپنی آنکھوں میں آنسو لیے بے بسی سے اس کی طرف دیکھتا ہی رہ جاتا۔ بوڑھے کا رویہ بھی عجیب تھا۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے اس معاملے کی تفتیش کی تو میں یہ جان کر حیران رہ گیا کہ یہ بوڑھا ڈاکٹر عبیرہ کا اپنا باپ تھا۔ لیکن وہ پاگل خانے میں کیسے آیا اور ڈاکٹر عبیرہ کا رویہ اپنے ہی باپ کے ساتھ برا کیوں تھا، یہ بہرحال ایک معمہ تھا جسے مجھے حل کرنا ہی تھا۔ بالآخر ایک دن میں نے ان سے یہ بات پوچھ ہی لی کہ آپ کی بیٹی کا رویہ آپ کے ساتھ اس قدر برا کیوں ہے؟ تو بولے، بیٹا، اگر میری کہانی تم سنو گے تو کچھ رشتوں پر سے تمہارا اعتبار اٹھ جائے گا۔ ان کی بات نے میرے اندر تجسس کے میدے کو اور بڑھا دیا۔ وہ اس وقت بالکل بھی پاگل نہیں لگ رہے تھے۔ ہاں، انہیں کبھی کبھی پاگل پن کے دورے پڑتے تھے، شاید اسی لیے اس پاگل خانے میں موجود تھے، یا پھر ڈاکٹر عبیرہ نے خود اپنے باپ کو پاگل خانے میں پہنچایا تھا۔ مختلف سوچیں میرے ذہن میں آ رہی تھیں جب ہی انہوں نے مجھے اپنی کہانی سنائی۔ یہاں سے میلوں دور ایک گاؤں میں ایک بہت بڑا سرپنچ ملک شہاب حسن رہتا تھا۔ سینکڑوں مربوں کے مالک اس شخص میں غرور اور انا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ہمارے پورے گاؤں میں اس کی دہشت گونجتی تھی۔ گاؤں میں کسی لڑکی کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی سوائے اس کی اپنی بیٹی عبیرہ کے، مگر لڑکے تعلیم حاصل کر سکتے تھے، وہ بھی صرف 10ویں جماعت تک۔ دوسری جانب اس کا اپنا بیٹا سعد حسن بھی بہت بڑی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ وہ انتہائی خوبصورت نوجوان تھا۔ وہ اپنے باپ کی اکلوتی نرینہ اولاد ہونے کی وجہ سے گھر بھر میں سب کا لاڈلا بھی تھا۔ اس وقت یونیورسٹی کے دن اپنے اختتام کو تھے جب سعد حسن کو وہاں ایک لڑکی عروہ پسند آ گئی۔ وہ انتہائی شریف طبیعت کا مالک اور بہت ہی نیک انسان تھا، لہٰذا اس نے عروہ کو چند ہی دنوں میں اپنے دل کا حال بتا کر نکاح کی پیشکش کی، مگر اس نے یہ کہہ کر اس کی پیشکش کو جواب میں انکار کر دیا کہ میں ابھی والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں، مجھے ابھی نوکری ڈھونڈنی ہے اور انہیں ایک بہترین زندگی دینی ہے، اس کے بعد ہی شادی کا سوچوں گی۔ اس بات پر سعد حسن نے کہا، یہ سب تو میں بھی تمہارے والدین کے لیے کر سکتا ہوں، تم صرف ایک مرتبہ اجازت دو۔ عروہ نے کہا کہ اس معاملے میں وہ کسی کا احسان نہیں لے سکتی۔ یہ سن کر سعد حسن کو تھوڑی پریشانی ہوئی، لیکن وہ خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا عروہ ایک خوددار اور خوبرو لڑکی ہے، وہ کبھی بھی اس کی مدد قبول نہیں کرے گی۔ یونیورسٹی ختم ہوئے ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ سعد حسن کے آفس میں ایک لڑکی انٹرویو کے لیے آئی، اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ عروہ ہی تھی۔ اس نے عروہ کو اپنے آفس میں نوکری پر رکھ لیا۔ وہ بھی جانتی تھی کہ اس میں اتنی اہلیت تو ہے ہی کہ وہ اتنی بڑی کمپنی میں کام کرے، لہٰذا وہ دن رات ایک کر کے انتہائی لگن اور محنت سے وہاں کام کرتی رہی۔ دن ہفتوں میں گزرنے لگے، ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ جب ایک روز سعد حسن نے عروہ کو اپنے آفس میں بلایا، وہ خاموشی سے اندر داخل ہوئی اور اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ سعد حسن نے اسے بیٹھنے کا کہا اور ساتھ ہی اپنی بات کا آغاز کیا۔ اس نے بنا کوئی تمہید باندھے کہا، اب تو تم اپنے والدین کا سہارا بھی بن چکی ہو، اب تمہیں مجھ سے شادی کرنے پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سن کر عروہ نے خاموش نظر اوپر اٹھائی اور سعد حسن کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، سعد صاحب، آپ کی مجھ پر بہت احسانات ہیں، سو میں آج آپ کے سامنے اپنے ایک راز سے پردہ اٹھانا چاہتی ہوں۔ کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ میرے والد کون ہیں؟ سعد حسن اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ تبھی اس نے بتایا کہ میرے والد آپ کے باپ ملک شہاب حسن کے ملازم رہ چکے ہیں۔ وہ آپ کی محل نما گھر کی صفائی کا کام سر انجام دینے پر مامور کیے گئے تھے، اور آپ کی بہن عبیرہ کو کالج لے جانے اور واپس لانے کا کام بھی کرتے تھے، اس لیے آپ کا باپ کبھی بھی مجھ جیسی لڑکی سے آپ کی شادی پر آمادہ نہیں ہوگا۔ یہ سن کر سعد حسن کو بڑی حیرت ہوئی، لیکن پھر اس نے سنبھل کر کہا کہ نہیں، تم فکر نہ کرو، میں اپنے بابا جان کو منا لوں گا۔ یہ سن کر وہ ایک لمحے کو خاموش ہو گئی اور بولی، ٹھیک ہے، اگر آپ کے با اس رشتے کے لیے ہاں کر دیتے ہیں تو میں یہ شادی کرنے کو تیار ہوں۔
یہ سن کر سعد حسن کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ اسی روز آفس سے چھٹی لے کر سیدھا اپنے گھر گیا اور اپنے بابا کے کمرے میں چلا گیا۔ ملک شہاب حسن اپنے بیٹے کو دیکھ کے خوشی سے کھل اٹھا، پر رسمی علیگ سلیگ سے چھوٹنے ہی سعد حسن نے کہا، بابا جان، آج میں آپ سے بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ مجھے شادی کے لیے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے، میں چاہتا ہوں آپ اس کا رشتہ مانگیں۔ یہ سن کر ملک شہاب حسن کی باتیں کھل گئیں۔ فوراً سے بولا، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کون ہے وہ لڑکی جس نے میرے شیر بیٹے کو اپنا دیوانہ بنا لیا؟ باپ کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر سعد حسن کو لگا کہ عروہ کی حقیقت جان کر وہ کوئی رد عمل نہیں دیں گے۔ تب ہی اس نے بلا جھجک کہہ ڈالا کہ ہمارے گھر جو عارف چاچا اور ان کی بیوی کام کرتے تھے، عروہ ان کی بیٹی ہے۔ یہ سن کر ایک دفعہ تو ملک شہاب حسن کے چہرے کے رنگ اڑ گئے، لیکن پھر وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، ان کی بیٹی؟ کون سی بیٹی پسند ہے تمہیں بیٹا؟ تب سعد حسن نے کہا، بابا، اس کا نام عروہ ہے، میرے ہی آفس میں کام کرتی ہے۔ وہ چھوٹی سی تھی تو اس کے ماں باپ نے اسے شہر اپنی پھپھو کے پاس پڑھنے بھیج دیا تھا۔ بہت ہی لائق اور خوبصورت لڑکی ہے۔ اب چچا عارف اور ان کی بیوی اس کے پاس شہر میں رہتے ہیں۔ آپ کو اس رشتے کے لیے ہاں کرنا ہوگی۔ سعد حسن جانتا تھا ملک شہاب حسن اپنے بیٹے کی کوئی خواہش رد نہیں کر سکتا، لہذا اس نے کہا، ٹھیک ہے، ہم جلد اس کا ہاتھ مانگ لیں گے۔ یہ سن کر سعد حسن اپنے باپ کا بے حد مشکور ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ اب وہ دن رات عروہ کے خواب دیکھنے میں مگن تھا، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ قسمت اس کے ساتھ کتنا بڑا کھیل کھیلنے جا رہی ہے۔ اس نے عروہ کو بھی اگلے ہی روز اپنے بابا کی رضامندی کے متعلق بتا دیا، جسے سن کر اسے خوشی کے ساتھ حیرت بھی ہوئی تھی، لیکن فی الوقت اسے خوشی کا احساس زیادہ تھا۔ مگر جیسے ہی وہ شام کے وقت آفس سے نکلی، ایک تیز رفتار گاڑی وہاں سے گزرتی ہوئی اس کے پاس آ رکی اور چند نقاب پوش لوگوں نے اسے بازو سے پکڑ کر گاڑی میں ڈال لیا۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن کوئی اس کی مدد کو آگے نہیں بڑھا۔ گاڑی کے اندر بٹھاتے ہی اسے ایسی چیز سنگھائی گئی جس کے بعد اسے گھنٹوں تک ہوش نہیں آیا، اور جب ہوش آیا تو وہ ایک نیم اندھیرے کمرے میں بند تھی۔ وہاں صرف ایک آدمی موجود تھا۔ اس نے آنکھیں چندھیا کر اس شخص کو دیکھنے کی کوشش کی تو اس کے چہرے کے نقش واضح نظر آنے لگے۔ وہ اس شخص کا چہرہ پہلی مرتبہ دیکھ رہی تھی۔ اس کا پورا وجود ایک عجیب سی وحشت میں مبتلا تھا۔ نہ جانے کتنے وسوسوں نے اسے گھیر رکھا تھا، مگر وہ دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھی تھی۔ اس شخص نے جو اسے یہاں لایا تھا اور وقت کی شدید جدوجہد کے باوجود بھی اس کی عصمت کو تار تار کر ڈالا۔ وہ ساری رات اس پر کسی قیامت کی طرح بیتی تھی۔ ایک عورت کے لیے اس کی عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ آج اس کی عزت ہی سرے بازار لٹ گئی تھی۔ ایک لمبی مشقت کے بعد عروہ تکلیف اور بے عزتی کی خوف سے بے ہوش ہو گئی تھی، اور اس عزت کے لٹیرے نے اسے نیم مردہ حالت میں کہیں دور ویرانے میں جا پھینکا۔ وہ وہیں بے ہوشی کی حالت میں پڑی رہی۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ وہ دکھ اور تکلیف سے نڈھال تھی، لیکن اسے اپنے گھر جانا ہی تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر آج بھی وہ یہاں پڑی رہی تو کوئی اور اسے اپنی درندگی کا نشانہ بنا ڈالے گا۔ اس کے اندر اپنے گھر والوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، لہٰذا نیم مردہ قدموں سے وہ چلتی گرتی پڑتی اپنے گھر کے دروازے پر جا پہنچی۔ اس وقت صبح کی روشنی ایک مرتبہ پھر سے نمودار ہو رہی تھی۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ دروازے پر دستک دے، مگر بھاری دل کے ساتھ اس نے دروازے پر دستک دی تو اس کی ماں نے دروازہ کھولا۔ وہ اسے دیکھتے ہی اس سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگی۔ وہ جو بڑی مشکل سے گھر آئی تھی، اندر قدم رکھتے ہی ایک مرتبہ پھر سے اپنے ہوش کھو بیٹھی اور زمین بوس ہو گئی۔ ہر طرف یہ بات پھیل گئی کہ عارف چچا کی بیٹی عروہ کو کسی نے اغوا کر کے زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔ ساتھ پر یہ راز کسی بجلی کی طرح گرا تھا۔ ابھی تو اس نے اپنی محبت کا ساتھ ایک بہترین ازدواجی زندگی گزارنے کے خواب دیکھنا شروع کیے تھے، لیکن یہ سب جاننے کے باوجود بھی اس کے دل سے عروہ کی محبت لمحے بھر کو بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ اس نے شہر کا چپا چپا چھان مارا، مگر اسے عروہ کا کچھ پتہ نہیں چل پایا۔ وہ عروہ کی پھپھو کے ایڈریس پر بھی گیا، مگر وہ لوگ شہر چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اس کی تلاش پورے ہفتے پر محیط تھی۔ اس کے اندر عروہ کے مل جانے کی امید مرتی ہی جا رہی تھی۔ ایک دن تک ہار کر وہ ساحل سمندر پر سکون کی تلاش میں جا کھڑا ہوا تھا کہ اس کی نظر دور کھڑی ایک لڑکی پر پڑی جو سمندر کی لہروں کے ساتھ گہرے پانی کی جانب بڑھتی جا رہی تھی۔
اسے دیکھ کر سعد حسن ایک دم گھبرا گیا، اس کی جانب یہ سوچ کر بھاگا کہ یہ کیسی بے وقوف لڑکی ہے جو اس طرح خود کو موت کے منہ میں دھکیل رہی ہے۔ اس نے برق رفتاری سے بھاگتے ہوئے لڑکی کو بازوؤں سے تھام کر ان ظالم لہروں سے باہر نکالا اور چلایا، یہ کیا کر رہی ہو؟ لیکن اس کا جواب اس کے منہ میں ہی رہ گیا۔ جب اس کی نظر سامنے کھڑی لڑکی کے چہرے پر پڑی، اس کے تو جیسے ہوش اڑ گئے، جیسے اس نے زمانے بھر میں کھوجنے کی کوشش کی تھی وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ عروہ، تم یہاں؟ اس نے بوکھلاہٹ کے عالم میں پوچھا۔ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، کہاں جا چھپی تھی تم؟ تب تو عروہ کا ضبط ایک بار پھر پوری طرح ٹوٹ گیا۔ وہ اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی، مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ تمہارا سامنا کروں، اس لیے خود کو چھپا لیا۔ اس کی حالت دیکھ کر سعد حسن کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے عروہ کو اپنے سامنے کھڑا کیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، کیا تمہیں مجھ پر اتنا سا بھی اعتبار نہیں تھا؟ چلو ٹھیک ہے، میں تم سے ابھی اور اسی وقت شادی کروں گا۔ عروہ نے کہا، تم اب مجھ سے شادی نہیں کر سکتے، تمہارے ابا مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اس پر سعد حسن نے کہا، تم فکر نہ کرو، میں انہیں کچھ نہیں بتاؤں گا، بس میں آج ہی تم سے نکاح کروں گا۔ عروہ کو سعد حسن کی آنکھوں میں محبت کے ساتھ ساتھ سچائی نظر آ رہی تھی، لہٰذا اس نے سعد حسن کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ اس دن کے بعد ان دونوں کے درمیان ماضی کے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی۔ عروہ کو سعد حسن نے اس کے والدین کی رضامندی سے اسی دن اپنے نکاح میں لے لیا تھا، ساتھ ہی وہ اسے اپنے گھر میں رکھنے لگا۔ ابھی شادی کو مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ عروہ کو اللہ نے ماں بننے کی خوشی سے نوازا، لیکن وہ اس چیز سے خوش نظر نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال سعد حسن اس خوشی سے بہت خوش تھا۔ وہ اب عروہ کو پہلے سے کئی گنا زیادہ خیال رکھ رہا تھا، دن رات اسی کے آگے پیچھے گھومتا رہتا، لیکن جیسے جیسے پیدائش کا وقت قریب آ رہا تھا عروہ کا چہرہ اترتا جا رہا تھا۔ پھر وہ دن آ ہی گیا جس دن اللہ نے ان کے گھر ایک چاند جیسے بیٹے کو بھیج دیا۔ عروہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس بچے کی شکل ہو بہو سعد حسن سے ملتی جلتی تھی۔ اس روز سعد حسن کے دل میں عروہ کا مقام مزید بلند ہو گیا۔ اس نے عروہ کو کہا کہ اب میں تمہیں اپنے بابا سے ملوانے حویلی ضرور لے کر جاؤں گا، اپنے پوتوں کو دیکھ کر وہ کبھی بھی تمہیں قبول کرنے سے انکار نہیں کر پائیں گے۔ عروہ کو بھی اس بات سے ذرا تسلی سی ہو گئی تھی، اور پھر اگلے ہی روز سعد حسن اور عروہ تیاری کر کے حویلی پہنچ گئے۔ اس کے والد نے ان دونوں کا گرم جوشی سے استقبال کیا، اور پھر سعد حسن نے اپنے باپ کو اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے ملوایا۔ عروہ نے نقاب کیا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر سعد حسن کے باپ پر پڑی، اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ قسمت اسے اس مقام پر لے آئے گی۔ اس نے سعد حسن کو بتایا کہ مجھے چکر آ رہے ہیں، مجھے کمرے میں لے جائیے۔ تبھی ایک نوکرانی عروہ کو سعد حسن کے کمرے میں چھوڑ آئی۔ سعد حسن کا باپ اپنے پوتے کو نہارتے نہیں تھک رہا تھا۔ پوتے کی محبت کے آگے اس نے اپنے بیٹے کی غلطیاں فراموش کر دیں۔ گھنٹوں باپ کے پاس گزارنے کے بعد وہ اپنے بیٹے کو لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن کمرے کا منظر دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ عروہ بستر پر اوندھے منہ گری ہوئی تھی اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے۔ اس نے جلدی سے بچے کو بیڈ پر لٹایا اور عروہ کو جھنجھوڑنے لگا، جگانے کی کوشش کی، مگر وہ تو اب ہمیشہ کے لیے سو چکی تھی۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر ایک کاغذ پڑا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے کاغذ اٹھایا، اس پر لکھی تحریر کو پڑھ کر اس کا دماغ گھومنے لگا۔ اس پر لکھا تھا، پیارے سعد، میں جانتی ہوں تم مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہو، مجھے کھونا تمہاری زندگی کا سب سے بڑا خسارہ ہوگا، لیکن میں قسمت کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ قدم اٹھا رہی ہوں۔ یہ جو بچہ تم اپنا بیٹا سمجھ کر پال رہے ہو، یہ تمہارا بھائی ہے۔ اس رات جس نے میری عزت پامال کی تھی وہ کوئی اور نہیں، تمہارا باپ تھا۔ میں اب اس رسوائی کو برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے مجھے تمہیں الوداع کہنا ہی ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ فقط تمہاری عروہ۔ وہ خط پڑھتے ہی سعد حسن نے ایک زوردار چیخ ماری اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اتنے میں اس کا باپ آ گیا، اس کی بہن عبیرہ اور کئی نوکر بھی کمرے میں جمع ہو گئے۔ ملک شہاب حسن اب بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر گھبرا گیا، لیکن اسے یہ صورتحال سمجھنے میں وقت لگا تھا۔ سعد حسن اپنے باپ پر بری طرح برس رہا تھا کہ آپ نے میری خوشیوں کا قتل کر دیا، میری بیوی کو جیتے جی مار ڈالا، آج اس نے آپ کی وجہ سے اپنی جان لے لی، مجھے تو آپ کو اپنا باپ کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ حویلی میں ہلچل سی مچ گئی۔ عروہ کو جلد از جلد دفنانے کا بندوبست کر دیا گیا۔
ملک شہاب حسن کے تعلقات اتنے وسیع تو تھے ہی کہ اس نے بات باہر نکلنے ہی نہ دی۔ اس کا بیٹا ہر وقت روتا رہتا، عبیرہ بھی اپنے باپ کو ہر وقت ملامت کرتی۔ جب بھی باپ سامنے آتا سعد حسن اسے مارنے پر تل جاتا۔ ایسے میں عبیرہ اگر بیچ بچاؤ نہ کرا دیتی تو جانے کب کا سعد حسن قاتل اور ملک شعاع حسن مقتول ہو چکا ہوتا۔ لیکن باپ سے بیٹے کا یہ دکھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ دن رات اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کا گناہ معافی کے لائق نہیں۔ آہستہ آہستہ اس کا بیٹا ذہنی مریض بن گیا۔ وہ ہر ایک کی جان کے لیے خطرہ بن گیا تھا، لہٰذا اسے مقامی مینٹل ہاسپٹل میں داخل کروا دیا گیا۔ اس کے باپ نے اس کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگی، مگر آج تک روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آتی تھی۔ اب وہ چھوٹے بیٹے کی پرورش بھی کر رہا ہے، لیکن اس اکلوتے بیٹے کا غم اسے اندر سے کھائے جا رہا ہے۔ اس کی کہانی سن کر میری آنکھیں نہ جانے کتنی بار نم ہوئی تھیں، مگر میرا دل ڈاکٹر عبیر حسن کی عظمت کو سلام کرنے لگا، جس نے نہ صرف اپنے بھائی بلکہ اپنے باپ کو بھی سنبھال رکھا تھا۔ یہ بزرگ جنہوں نے مجھے اپنی کہانی سنائی تھی اپنی حالت سے ہی بے خبر تھے۔ دراصل یہی خود ملک شہاب حسن تھے، اور وہ لڑکا جس کو یہاں پر وہ سنبھالنے میں لگے رہتے وہ کوئی اور نہیں ان کا بیٹا تھا، جس کو سنبھالنا ان کی ذمہ داری تھی۔ لیکن اسے سنبھالتے سنبھالتے یہ خود بھی نڈھال ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر عبیرہ حسن ان دونوں کا خیال رکھتی تھی۔ وہ بزرگ دن رات اپنے مرنے کی دعائیں مانگتے اور کبھی بالکل ہوش میں آ جاتے۔ شاید یہ اللہ نے ان کی سزا مقرر کی تھی کہ انہیں ہوش سے بیگانہ نہیں کیا تھا۔ وہ بار بار اپنے گناہوں کو یاد کر کے پچھتاتے رہتے، لیکن عبیرہ کی نفرت کی وجہ کسی کو سمجھ نہ آتی۔